الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتحی التحامی الضعف جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین والیقین هو التصدیق والتصدیق هو الاقرار والاقرار هو الاداء والاداء هو العمل صلوات بھیجئے محمد وآل محمد عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے مولا کائنات کے جن مقدس مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو مسلسل اپنی گفتگو کا ذریعہ بنایا ہے، وہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین والیقین هو التصدیق والتصدیق هو الاقرار والاقرار هو الاداء والاداء هو العمل۔ اسلام تسلیم کا نام ہے، تسلیم یقین کا نام ہے، یقین تصدیق کا نام ہے، تصدیق اقرار کا نام ہے، اقرار سپردگی کا نام ہے، اور سپردگی عمل کا نام ہے۔ عزیزان محترم، مسلسل آپ حضرات کے سامنے میں اس بات کی وضاحت کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ابتدائی اسلام ہے جو کلمہ پڑھ لینے سے آدمی کو مل جاتا ہے، لیکن ایک حقیقی اسلام ہے جس کے لیے آدمی کو پورے طور پر اپنے کو خدا کے سامنے سپرد کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے میں نے جس منزل کو خصوصی طور پر منتخب کیا وہ ہجرت کی منزل ہے، کہ جس کے لیے کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ایسا منظر سپردگی کا تاریخ میں کہیں نظر ہی نہ آئے گا۔ اور اگر آپ سوچیں اور غور کریں کہ اسلام و تسلیم کا رشتہ، سپردگی کی منزل کہ صرف اور صرف خدا پر بھروسہ ہے، کوئی دیکھیے طاقت نہ ہو، کوئی محصور ہو جائے بات اور ہے، قوت نہ ہو، آدمی دو میں گھر جائے بات اور ہے، لیکن باقاعدہ طور پر پیغمبر بھی اگر گھرے رہتے، کفار آ کر گھیر لیتے تو بات دوسری ہوتی۔ ذرا غور کیجئے آپ، یعنی
قدرت کے نظام کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اگر پیغمبر بھی اپنے گھر ہی میں رہتے، علی بھی گھر میں رہتے، تو لوگ یہ کہتے کہ بھائی کفار نے آ کر اپنی طاقت و قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے. توجہ کیجئے گا، لیکن نبی نے نکل کر بتایا نا کہ ہم گھرے ہوئے نہیں ہیں. کل میں عرض کر چکا نا، یعنی نبی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہاں منزل کچھ اور ہے، ہم الہی نمائندے ہیں، ہمیں خدا نے منتخب کیا ہے، ہمیں صرف دنیا پہ یہ ثابت کرنا ہے کہ جو لوگوں کا بنایا ہوا ہوتا ہے وہ اپنی طاقت پہ بھروسہ کرتا ہے، اپنی قوت پہ بھروسہ کرتا ہے، اپنے افراد پہ بھروسہ کرتا ہے، لیکن جو خدا کا منتخب کیا ہوا ہوتا ہے وہ افراد پر نہیں خدا پر بھروسہ کرتا ہے. دعوے بہت سے لوگ کر سکتے ہیں، توجہ کیجئے گا، بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، سب کچھ اللہ ہے. توجہ کیجئے گا، لیکن ہم جب ان کو دیکھتے ہیں تو دعوے تو کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں، لیکن کبھی امریکہ کے سامنے جھکے جا رہے ہیں، کبھی اسرائیل کے سامنے جھکے جا رہے ہیں. آج پوری عرب دنیا میں کیا ہو رہا ہے، واہ ویلا مچی ہوئی ہے. مجھے آپ بتائیں یہ کیسے ہیں اللہ اللہ کرنے والے، یہ کیسے ہیں غیر اللہ کا انکار کرنے والے کہ ایک اسرائیل ان سب کو اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہے، لیکن کوئی اللہ کا نام لینے والا اسرائیل کے خلاف آواز بلند نہیں کر پا رہا ہے. بھائی توجہ کیجئے گا، میں کہاں سے کہاں آپ کو لایا ہوں. عزیزان محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہمیشہ یہ پیغام دیتے ہیں، ہمیشہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ پکارنا ہے تو اللہ کو پکارو، مدد چاہیے ہے تو اللہ سے مدد طلب کرو، تو کم سے کم عملی طور پر بھی تو ان کو کچھ مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ہمیں غیر اللہ سے کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن ساری عرب مملکتوں کا اسرائیل کے خلاف آواز بلند نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ زبان سے اللہ اکبر کہنا اور ہے. توجہ کیجئے گا، یہ زبان سے اللہ اکبر کہا جا رہا ہے لیکن دل میں کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نعرے بلند کرنا اور بات ہے، حقیقت میں خدا پر بھروسہ کرنا. توجہ کیجئے گا، حقیقت میں خدا پر بھروسہ کرنا یہ بہت سخت منزل ہے، اور اسی لیے پروردگار نے کہا یقیناً سب سے بڑا بھروسہ میں ہوں. توجہ کیجئے گا میں کس رخ سے گفتگو آج آگے بڑھا رہا ہوں. یقیناً سب سے بڑا بھروسہ میں ہوں، لیکن یہ ثابت کون ہے گا کہ مجھ سے بڑا بھروسہ نہیں ہے. تو اگر اس کو ہم تم گنہگاروں پر چھوڑ دیں گے تو تمہاری زبان پہ تو کلمہ ہوگا لیکن دل میں کسی اور کی عزت ہوگی. تو اب ہم ہی کو ثابت کرنا ہے کہ تمہارے بھروسے پر ہمیں اپنے کو خدا نہیں منوانا ہے. ایک ایسی قوم ہونا چاہیے، ایک ایسا سلسلہ ہونا چاہیے جو اپنے عمل سے ثابت کرے کہ ہمیں پورا بھروسہ خدا پر ہے. توجہ کیجئے گا، اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کیا ہے کہ اگر وہ ہم پر بھروسہ کرے گی تو اپنی اسے دے دیں گے کہ اگر تمہیں ثابت کرنا ہے کہ تم مجھے مانتے ہو تو پہلے اسے پکارنا پڑے گا، ثابت ہوگا کہ تم مجھے مانتے ہو. صلوات محمد وآل محمد پر. توجہ کیجئے گا محترم، دیکھیے یہاں پر ایک منزل اور ہے، ایک منزل اور ہے، اس کے بعد مسائل اور آسان ہو جائیں گے. نوجوان دوستوں کے لیے تحفے ہیں آج. توجہ کیجئے گا محترم، بزرگوں سے طالب دعا ہوں میں اس منزل پر کہ یاد رکھیے گا پروردگار عالم کو جب اپنا نمائندہ بنانا ہوا تو اس نے بزم ملائکہ میں آواز دی نا. اب اسے کیا کیا جائے؟ جب قدرت پالیسی میں ڈسکس کرتی ہے، توجہ کیجئے گا، تو وہ بندوں کے بیچ میں نہیں، ملائکہ کے بیچ میں. بھائی توجہ کیجئے گا، آپ کل در پیش کیا تھا نام، آج پھر آپ دیکھیے قرآن میں مسلسل تکرار ہے کہ جب آدم کو میں بنا دوں، درست کر لوں، اس کو ٹر لوں، اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جائیں. سورہ بقرہ سورہ مسلسل بار بار کہا جا رہا ہے آدم سجدہ
ملائکہ، انکار۔ توجہ کیجئے گا جان محترم، دیکھیے، اور اس منزل کو صبح بھی آپ سنیں گے، چونکہ ایک بات اس موضوع سے بھی متعلق کل آئے گی اسی قصہ آدم میں، لیکن اس وقت اتنا آپ سن لیں کہ عزیزان محترم مسلسل جناب آدم کی خلقت پر گفتگو کی جا رہی ہے، اور آدم آغاز ہیں ہدایت کا۔ ہم انسانوں کے بابا آدم جن سے ہمارا سلسلہ جا کر ملتا ہے، دیکھیے جیسے ہی نمائندگی کی بات آئی، جیسے ہی خلافت کی بات آئی، جیسے ہی انتخاب کی بات آئی، ملائکہ نے فوراً کہ کس کو زمین پر بنا رہا ہے جو زمین پر جا کر خوریزی کرے گا۔ توجہ کیجئے گا، دیکھیے ملائکہ نے اپنا موقف بیان کیا، اور میں نے کہا ہے کہ میں مثبت رخ لے کر چل رہا ہوں، اس لیے میں انکار ابلیس پر گفتگو ابھی نہیں کر رہا ہوں۔ بھائی وہ تو سجدہ کرنے والے ہیں، پروردگار خاموش کرا رہا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ پروردگار عالم نے جب اعلان کیا، ملائکہ نے اپنے طور پر اپنی آرا پیش کی کہ اس کو بنا رہا ہے جو زمین پر جا کر خونریزی کرے، تو اب زمین پر ہو کیا رہا ہے؟ زمین پر ہو کیا رہا ہے؟ کیا یہاں خونریزی نہیں ہو رہی ہے؟ کیا خون نہیں بہایا جا رہا ہے؟ کیا انسان انسان کا دشمن نہیں ہے؟ کیا بھائی بھائی کا خون کے پیاسا نہیں ہے؟ توجہ کیجئے گا، یعنی گراؤنڈ کی حقیقت یہ ہے کہ نہیں؟ تو قدرت نے کہا ان گنہگاروں کی بنیاد پر میں اپنے کو کبھی منوا نہ پاؤں گا۔ توجہ کیجئے گا، یہ تو ملائکہ کے قیاس اور ان کے گمان کو درست کر دیں گے، لیکن بات تو جب ہے جب خود ملائکہ بتائیں۔ توجہ کیجئے گا کہ معبود تیرا انتخاب لاجواب و بے مثال ہے، اور اس کے لیے دیکھیے ذرا سا موضوع سخت ہے، میں اس کو محسوس کر رہا ہوں، لیکن آج کے دور آج کے زمانے کے اعتبار سے اس موضوع کی بہت سخت ضرورت ہے، اس لیے کہ یاد رکھیے گا خون کا بہنا ہمیشہ عیب نہیں ہوتا۔ توجہ کیجئے گا، کبھی خون بہائے بغیر مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ میں نے ویسٹ میں مجلسیں پڑھتے ہوئے بھی کہا کہ وہ لوگ جو ہمیشہ اس بات کی دہائی دیتے ہیں کہ سزائے موت نہیں ہونی چاہیے، کسی انسان کو ہینگ نہیں کرنا چاہیے، پھانسی کی سزا مناسب نہیں ہے، لیکن جب ان کی جان پر بنی تو انہوں نے شوٹ ٹو کل کی پالیسی بنائی۔ توجہ کیجئے گا، یعنی عدالت میں مقدمے کے بعد بھی جو سزائے موت کے قائل نہیں تھے، جب اپنی جان کو خطرہ ہوا تو بغیر مقدمہ چلائے ہوئے، توجہ کیجئے گا، دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے انسان جب قانون بناتا ہے تو جب اپنے اوپر پڑتی ہے تو قانون بناتا ہے، جب خدا قانون بناتا ہے تو مسئلہ پیدا ہونے سے پہلے قانون بناتا ہے۔ ایک صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ بھائی آپ حضرات مطمئن ہیں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، میں جو میسج میں جو پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں؟ میں نے پہلے دن جو بات کہی تھی کہ ممکن ہے یہاں کے بھی پتھر ہو اور کعبے میں بھی پتھر ہو، لیکن یہاں پتھر کی طرف جھکنا بت پرستی ہوگا، حجر اسود کو چومنا بت پرستی نہیں توحید کا مظاہرہ ہوگا۔ توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ یعنی عمل کو آپ ظاہری طور پر
ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے۔ توجہ کیجئے گا، یہ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر اسی عمل پر حکم خدا آ جائے تو وہی عمل ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور اگر وہاں حکم خدا یا تائید الہی نہ ہو، توجہ کیجئے گا، یہ کیوں تراویح کی نماز آپ کو پسند نہیں؟ کیا اس میں سجدے نہیں ہیں؟ کیا اس میں رکوع نہیں ہے؟ نہیں، کیونکہ تائید الہی حاصل نہیں ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، میں کہاں سے کہاں آپ کو لا رہا ہوں۔ تو معبود، تو نے قتال کا حکم دیا، کتب علیکم القتال، کہ اگر میں قتال کا مخالف ہوتا تو ملائکہ سے کہہ دیتا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن وہ موقع نہیں تھا ان کو سمجھانے کا۔ میں یہ بتاؤں گا کہ جو میرا نمائندہ ہے، جو میرا بھیجا ہوا ہے، جو میرا فرستادہ ہے، اگر وہ خون بہائے گا، توجہ کیجئے گا، تو وہ غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پہلے امن کا پیغامبر بنے گا، پہلے ہجرت کی شب اپنے کو تلواروں کے بیچ میں لائے گا، اور تم ہی ملائکہ جا کر کے اس کو مبارکباد دو گے کہ مبارک ہو، مبارک ہو، ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو۔ عام طور سے قتال دولت کے لیے، حکومت کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے کو چمکانے کے لیے، کہا ہمارا جہاد خالی حکومت کے لیے نہیں ہوتا، دولت کے لیے نہیں ہوتا، ہمارا جہاد نظام عدل کو قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، تو جب جہاد نظام عدل کے لیے ہو تو جو مجاہد ہو وہ اپنے کردار کا لوہا منوا لے۔ ارے توجہ کیجئے گا، اور ان گنہگاروں سے نہیں، کردار کا لوہا منوائے تو اس سے، توجہ کیجئے گا، جن کو ملائکہ کہا جاتا ہے۔ ہجرت کچھ نہیں ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ پیغمبر نے کفار سے اپنے کردار کا لوہا منوایا، علی نے ہجرت کی شب سو کر ملائکہ سے اپنے کردار کا لوہا منوایا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، آپ کہیں گے کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ بھائی دیکھیے، آج جو علی تلواروں میں بستر پہ سو رہا ہے، کل بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں اسی علی کے ہاتھ میں تلوار ہوگی۔ بھائی توجہ کیجئے گا، تو بدر کی میں بات نہ کر پاؤں گا ابھی، آئیے آپ کو احد تک میں لے کر آؤں۔ علی تلوار چلا رہے ہیں، علی کے ہاتھ چل رہے ہیں کہ ایک دم سے علی کی تلوار ٹوٹی۔ توجہ کیجئے گا، اب میں کہوں گا یا رسول اللہ، ابھی ایک مجاہد آیا تھا، آپ نے لکڑی اٹھا کر دے دی، وہ لکڑی تلوار بن گئی، تو اب علی کی تلوار ٹوٹ گئی ہے، ان کو بھی کوئی لکڑی دے دیجئے۔ ارے تو کل کی کیا گفتگو نہیں سنی کہ جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے اس علی کے لیے دنیا کا اسلحہ نہ ہوگا، اس کا اسلحہ بھی وہاں سے آئے گا۔ ایک صلوات دیجیے آپ ذرا محمد و آل محمد پر۔ میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا، بڑے سکون سے آپ سن رہے ہیں، بڑے اطمینان سے آپ سن رہے ہیں۔ بھائی دیکھیے، خون کو میں واضح نہ کر پاتا اگر ہجرت سے احد تک میں نہ جاتا، اگر ملائکہ کی تائید و تعریف نہ ہوتی۔ توجہ کیجئے گا، اب علی کے لیے آنا ہے تلوار۔ بھائی توجہ کیجئے گا، بھائی قدرت جبریل کی محتاج تو نہیں ہے۔ صاحبان علم کے لیے اشارہ ہے، کیا معراج کی شب اللہ نے ڈائریکٹ اپنے نبی سے گفتگو نہیں کی؟ بھائی توجہ کیجئے گا، میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی ڈائریکٹ بھی بہت سے کام وہ کر سکتا ہے۔ کہ تم کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں، اے ہمارے نام پر
عظمت اہل بیت کا انکار کرنے والوں، تم مجبور ہو کر کہتے ہو وسیلے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے جب میں مختار ہو کر وسیلہ بنا رہا ہوں۔ ایک صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اچھا تو یہاں جبریل کیوں آ گئے؟ کہا ثابت کرنا ہے میرا جو نمائندہ ہوتا ہے اس کا عدل کا نظام قائم کرنا ہوتا ہے۔ تو جبریل آئے کیا لے کر؟ بتائے، پیچھے کا مجمع بتا دے کیا لائے؟ علی کی تلوار ٹوٹی تو جبریل کیا لے کر آئے؟ کیا آیتیں لے کر آئے؟ ارے توجہ کیجئے گا، کیا لفظیں لے کر آئے؟ بھائی ساری تاریخیں گواہ ہیں کہ جبریل تلوار لے کر آئے تو اللہ نے تو دی جبھی تو لائے، حکم خالق تھا جبھی تو آئے۔ ارے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ بھائی جبریل کون؟ ملائکہ کا سردار، لے کر کیا آ رہا ہے؟ تلوار۔ حکم خالق سے آ رہا ہے نا۔ تو جب تلوار بھیجی تھی جبریل ڈٹ جاتے کہ معبود خلقت آدم کے موقع پر ہم نے خوریزی، ارے توجہ توجہ توجہ، ہم نے خوریزی پر اعتراض کیا تھا، معبود یہ کیا کر رہا ہے کہ ہمارے ہی ہاتھ سے تلوار۔ ارے توجہ، صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ کیا نوجوان متوجہ ہیں؟ میں کہوں گا اے ملائکہ، ہمیشہ اللہ نے میٹنگ بلائی، آج تم ایمرجنسی میٹنگ بلاؤ۔ ارے اپنے نظریے کی حفاظت کرو۔ یہ کیا کہ جب آدم کو بنا رہا تھا کہ اس کو بنا رہا ہے جو زمین پر جا کر خوریزی کرے گا۔ میں معاذ اللہ کہہ کے کہہ رہا ہوں، ملائکہ کو تو بغاوت کر دینی چاہیے تھی، جبریل کو کہیے تھا کہ اور کوئی بھی کام لے لے، ایک نہیں کئی قرآن بھیج دے۔ ارے توجہ کیجئے گا، یہ ہمارے نظریے کے خلاف ہے کہ کل خوریزی پر اعتراض، آج ہم ہی تلوار لے کر جائیں۔ ارے توجہ کیجئے گا، اب میں کہاں پر آ گیا؟ آپ سن سکیں گے؟ میرا ساتھ دے پائیں گے؟ اچھا کیا بیچ کا راستہ نہیں آئے؟ لطف لیں گے آپ؟ علی کیا ہے پتا ہے آپ کو؟ ہجرت سستی نہیں ہے، رضائے خدا لے چکا ہے۔ میں بار بار جو زور دے رہا ہوں، ابھی آؤں گا، ابھی بتاؤں گا میں آپ کو، آپ لطف لیں گے کہ جو منزل تسلیم پر ہوتا ہے اس کی تعریف خالی زمین پر نہیں ہوتی۔ بھئی بیچ کا بھی تو ایک راستہ ہے۔ کیا ہے؟ 6666 آیتیں لائے، کیا کسی کو پتا چلا کہ کب آئے کب گئے؟ ارے توجہ کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اے جبریل، حکم حاکم ہے، جیسے آیتیں پہنچا کر چلے گئے ویسے ہی چپکے سے تلوار دے کر چلے جاؤ۔ یہ کیا تلوار بھی دے رہے ہو اور بتا بھی رہے ہو کہ میں لایا؟ ارے توجہ کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی خالی تلوار نہیں لائے، خالی تلوار نہیں لائے، فضا میں قصیدہ بھی پڑھا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ تو جبریل بیچ کا راستہ تو ہے۔ ارے حکم حاکم ہے، جیسے آیتیں چپکے سے دے کر چلے گئے، تلوار بھی دے کر چلے جاؤ، نظریہ بھی باقی رہے گا، عمل بھی ہو جائے گا۔ تو جبریل کہیں گے نا نا، ہمارا خوریزی پر کوئی اعتراض نہیں ہے،
ہم خون بہانے کے مخالف نہیں ہیں، لیکن علی جیسا ہاتھ بھی تو ہو۔ توجہ کیجئے گا، یہ جو پوری دنیا میں نعرہ جہاد بلند کیا جا رہا ہے، اسلام جہاد کا مخالف نہیں ہے، لیکن علی جیسا کردار بھی تو پیدا کرو۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ محمد و آل محمد پر۔ بھائی توجہ فرما رہے ہیں، بھائی توجہ دیجئے آپ۔ جبریل یہ قصیدہ کیوں کہا؟ جس نے ہجرت کی شب یہ ثابت کر دیا کہ اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، وہ تسلیم کی منزل پر ہے۔ جب کہا جاتا ہے سو جاؤ تو وہ ننگی تلواروں میں سو جاتا ہے، جب کہا جاتا ہے تلوار چلاؤ تو وہ تلوار چلاتا ہے۔ تو یہ جہادی پہلے ہجرت کی طرح اپنے کو امن والا تو ثابت کریں، لیکن جن لوگوں کا دامن خود مظلوموں کے خون سے داغدار ہے وہ جہاد کیا کریں گے؟ صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اب ہم پر ایک اعتراض ہوتا ہے، خدا کا ذکر ہوتا ہے نہیں بولتے، نبی کا ذکر ہوتا ہے خاموش رہتے ہیں، علی کا نام آتے ہی حرارت آ جاتی ہے۔ بے شک آتی، شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم تو بھکاری ہیں، ہم تو اس در کے گداگر ہیں، چلو جبریل سے کہو کچھ۔ ارے توجہ کیجئے گا، یہ نعروں پر کبھی کبھی اعتراض ہوتا ہے نا، یہ واہ واہ پر اعتراض ہوتا ہے، یہ کیا علی کا نام آیا؟ آپے سے باہر ہو گئے۔ میں کہوں گا ہم تو جذبات کے پجاری، ہم تو جذباتی لوگ، ہم پر کیا اعتراض کر رہے ہو؟ ملائکہ جو جذبات سے معرہ ہیں، جہاں خواہشات نہیں ہیں، ذرا منہ پھوڑ کر جبریل سے بھی تو کہو کہ 6666 آیتیں چپکے سے پہنچا کر چلے گئے۔ یہ علی کا معاملہ آیا تو بول کیوں پڑے؟ تو جبریل کہیں گے اپنی سند برقرار رکھنے کے لیے علی کے معاملے میں بولنا ہی پڑتا ہے، اسی لیے ہم بھی کہتے ہیں اپنے شجرے کی طہارت کے لیے علی کے لیے بولنا ہی پڑتا ہے۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اب ایک منزل اور ہے، ہجرت کو بھی رہنے دیجئے، ایک صلوات دیجئے آپ ذرا محمد و آل محمد پر۔ مجھے نہیں معلوم آپ نے ہجرت کو کس کس طرح سے سنا ہے، لیکن اس طرح سے بھی سنیے۔ توجہ کیجئے گا محترم کہ اب یہ کہ خدا بھی تو ہے، نبی بھی تو ہے، علی ہی تھوڑی سب کچھ ہے۔ توجہ کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، بے شک خدا ہے، بے شک نبی ہے، کون انکار کرے گا، لیکن جیسا حملہ ویسا جواب۔ بھائی توجہ کیجئے گا، مجھے آپ بتائیں، دیکھیں جو جس مزاج کا ہوتا ہے نا اسی طرح دوسرے کو بھی سمجھتا ہے، نکل ہی نہیں سکتا مزاج سے جب تک مزاج نہ بدلے، جب تک فطرت نہ بدلے۔ جب اسلامی فطرت نہ بنے گی آدمی کفری انداز میں تو سوچے گا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ تو بہرحال مکے میں کیا تھا؟ بت پرستی تھی، بت خدا تھے، چاند سورج خدا تھے، یعنی معیار یہ تھا، خدا محفوظ رکھے ہمیں، کہ ہر فائدہ دینے والی چیز خدا تھی، ہر نقصان پہنچانے والی چیز خدا تھی، اور یہ آج تک ہے۔ لیکن اسلام نے مزاج کو بدلا، کا وقتی فائدہ اور نقصان دینے والی چیزوں کو خدا نہ مانو،
جس کے قبضے میں سارے اختیارات ہیں اس کو خدا مانو. توجہ کیجئے گا. اور یہی وجہ ہے کہ نام زبان پر اللہ اکبر ہے لیکن امریکہ خدا ہے, اسرائیل خدا ہے, روس خدا ہے, اس لیے کہ فائدہ آنے کی بات ہے نا. اگر اس کو نہ مانیں گے تو فائدے کہاں سے آئیں گے؟ اس کو نہ مانیں گے تو مار ڈالے گا, اس کو نہ مانیں گے تو ختم کر دے گا. لیکن مزاج وہی ہے. یہ الگ بات کہ زبان پر کچھ ہے, دل میں کچھ ہے. توجہ کیجئے عزیزان محترم. تو بہرحال بتوں کو خدا ماننے والے, پتھروں کو خدا ماننے والے, چاند سورج کو خدا ماننے والے, جب ان لوگوں کے بیچ میں ہمارے نبی نے کہا لا الہ الا اللہ, تو ان کے ذہن میں کیا خیال آئے گا؟ بھئی جو جیسا ہے ویسا ہی تو سمجھے گا. انہوں نے یہ سوچا کہ جیسا ہمارا خدا ویسے ہی محمد کا خدا, اور اسی لیے کہا تھا کہ ہم 360 کے ماننے والے, ایک تمہارا بھی صحیح. ارے توجہ توجہ. لیکن خدا نے کہا ان سے کہہ دو کہ جن خداؤں کی عبادت تم کرتے ہو ہم ویسے خدا کی عبادت نہیں کرتے, جیسے تمہارے خدا ہیں ویسا ہمارا خدا نہیں ہے. کہا کیسا خدا؟ کہا وہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے. توجہ کیجئے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے جب تک محمد کے خدا کو اپنے جیسا سمجھ رہے تھے اس وقت تک خدا کی تلاش تھی کہ خدا ملے تو ختم کر دیں. لیکن جب نبی نے پتہ بتایا کہ وہ نظر نہیں آتا, وہ دکھائی نہیں دیتا, تو اب خدا کی دشمنی منتقل ہو گئی محمد کی طرف. بھائی توجہ کیجئے گا. ورنہ اگر محمد ہی سے دشمنی ہوتی تو 40 سال تک زندہ ہی نہ رہنے دیتے. 40 سال کے بعد دشمنی کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں خدا کی دشمنی تھی جو نکالی جا رہی تھی نبی سے. توجہ کیجئے گا. اب نبی کو مارنے کے لیے آئے خدا کی دشمنی میں. توجہ کیجئے گا. انتہا یہ ہے کہ تلواریں لے کر نبی کے گھر تک پہنچ گئے اور نبی کر گئے ہجرت. توجہ کیجئے گا. بستر پہ علی ملے تو اب علی سے جو دشمنی نکل رہی ہے وہ علی کی دشمنی نہیں ہے, وہ اصل میں خدا اور نبی کی دشمنی ہے. تو جیسا حملہ ویسا جواب. جس طرح سے دشمن خدا کی دشمنی بھی علی سے نکالتا ہے, نبی کی دشمنی بھی علی سے نکالتا ہے, تو ویسا ہی جواب ہم خدا کی دوستی کا اظہار بھی ذکر علی سے کرتے ہیں, نبی کی دوستی کا اظہار بھی ذکر علی سے کرتے ہیں. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. توجہ فرمائی آپ نے. یہ تو خارجی امور پر بات تھی, وہ خارجہ پالیسی تھی. توجہ کیجئے گا. اب کچھ داخلی امور, داخلہ پالیسی پر بھی گفتگو ہو جائے. دیکھیے ناسمجھ اگر کوئی ہے تو سمجھ پیدا کرے, لیکن اگر شرارت ہے تو اس کو بے نقاب ہونا چاہیے. توجہ فرمائیے عزیزان محترم. اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ صاحب تھوڑی امام ہے, امام تو 12 ہیں, سب برابر ہیں, اور کسی کا اتنا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ توجہ کیجئے گا. کیا اور امام نہیں ہے؟ یہ گھوم پھر کر علی ہی کا ذکر کیوں, حسین ہی کا ذکر کیوں؟ بھائی توجہ کیجئے گا. کبھی کبھی ذہن میں خیال آتا ہے نا, دیکھیے میں تاریخ ولادت کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس میں یقیناً ہر امام کا ذکر ہونا چاہیے, لیکن عام طور سے مجلسوں میں مرکزی فکر علی ہی کی ہوتی ہے.
پہلی بات تو یہ ہے کہ تائید رسول حاصل ہے کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے بائی نیم، توجہ کیجئے گا۔ لیکن اگر ابھی بھی نہیں سمجھے، یقیناً ہم 14 کو معصوم مانتے ہیں، ہم 12 کو امام مانتے ہیں۔ ایک میرے بزرگ خطیب کی یہ فکر ہے جو اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، لیکن میری فکر سے مرتبط ہے، میری فکر سے مسلسل ہے۔ میں بتا چکا کہ ہجرت کی شب علی دشمنی کا مرکز بن گئے، اور آج تک وہ دشمنی نکالی جا رہی ہے کہ اگر علی ہجرت کی شب نہ ہوتے تو قصہ تمام ہو جاتا، اور علی نے اس کی قیمت ادا کی، اور خدا نے احسان کا بدلہ یہ دیا کہ اے میرے نام پر بستر نبی پہ سونے والے، اگر تو اپنی جان میرے سپرد کر سکتا ہے تو اب ہر جگہ تیرا ذکر ہوگا، اذان میں تیرا ذکر، توجہ کیجئے گا، نماز میں تیرا ذکر، جب تک تیری آل پر صلوات نہ ہوگی۔ توجہ کیجئے گا میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ تو بات غیروں کی ہو گئی۔ اپنے کہتے ہیں کیا 12 امام نہیں ہیں؟ کیا 14 معصوم نہیں ہیں؟ اور لوگوں کے نام پر اتنا زور کیوں نہیں؟ تو آج سمجھنا بہت آسان ہے۔ آج ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کے ملک کا؟ ہندوستان۔ ہندوستان کے کتنے بارڈرز ہیں؟ آپ کے ملکی سرحدیں ہیں، ایک کے کئی سرحدیں ہیں نا۔ تو اگر آپ سچے ہندوستانی ہیں تو آپ کو ساری سرحدوں سے پیار ہوگا نا، ساری سرحدوں سے آپ کو عقیدت ہوگی نا۔ یہ ہے بات کہ نہیں؟ مجھے آپ بتائیں، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں نیپال کا بارڈر عزیز نہیں؟ توجہ کیجئے گا، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں سری لنکا کا بارڈر عزیز نہیں؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں بنگلہ دیش کے بارڈر سے کچھ نہیں لینا؟ جب آپ سچے ہندوستانی ہوں گے تو یہی کہیں گے ساری سرحدیں ہمارے ملک کی سرحدیں ہیں۔ تو چلیے پھر گورنمنٹ آف انڈیا سے کہیں کہ جب سارے بارڈر ہمارے بارڈر ہیں تو یہ فوج نیپال کے بارڈر پر کیوں نہیں؟ بنگلہ دیش اور سری لنکا کے بارڈر پر کیوں نہیں؟ یہ سارے مارچ، یہ سارا زور پاکستان والے بارڈر پر کیوں ہے؟ خدا را کبھی نہ کہیے گا پکڑ جائیے گا۔ ارے توجہ، اس لیے کہ جیسے ہی کہیے گا سمجھ جائے گا کہ بارڈر کے نام پر، توجہ کیجئے گا، ملک کو کھوکھلا کرنا چاہ رہا ہے۔ اس لیے کہ یقیناً ہر ہندوستانی کو اپنی ساری سرحدوں سے پیار تو ہے، لیکن جتنا خطرہ، توجہ کیجئے گا، پاکستان والے بارڈر پہ ہے، کسی اور سے نہیں ہے۔ اس لیے ساری فوج پاکستان پہ لگا دی۔ اسی طرح سے مملکت عصمت کی 14 سرحدیں ہیں، لیکن جتنا خطرہ علی والے بارڈر پہ ہے اور کہیں نہیں ہے۔ خطابت نہیں ہے، دین کی حقیقت ہے کہ اگر دنیا بعد نبی علی کو جیسا نبی چاہ رہا تھا مان لیتی تو پھر حسن کو منوانے کی ضرورت نہ پڑتی، حسین کو منوانے کی ضرورت نہ پڑتی، سارا جھگڑا تو علی ہی پر کر لیا۔
اور اسی لیے آج تک ہم دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر علی کو سمجھ لو گے تو تیرا خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. نوجوانوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، آنکھوں کو کھلا رکھنے کی ضرورت ہے. توجہ کیجئے گا، نعرے بہت اچھے اچھے آتے ہیں، نعروں سے متاثر نہ ہوئیے گا. علی علی ہے، علی علی ہے، علی ابو الائمہ ہے، علی امیر المومنین ہے، علی غدیر کا مولا ہے. توجہ کیجئے گا، علی ہی تو سب کچھ ہے. توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ علی اس حصار کا نام ہے کہ جہاں سے گزر کر آدمی نبوت تک جاتا ہے، جہاں سے گزر کر توحید تک جاتا ہے، علی سینہ سے پر بنا ہوا ہے. اسی لیے جو علی کا ہو جاتا ہے وہ نبی کا بھی ہو جاتا ہے، خدا کا بھی ہو جاتا ہے. توجہ کیجئے گا. اور نعرے کس کس طرح کے نعرے آتے ہیں آپ کو پتا ہے علی کے معاملے میں؟ اور پھر حسین کا جب معاملہ آتا ہے تو ذرا سا شوگر کوٹڈ. کتاب حسین کو تو سب مانتے ہیں، حسین کو تو سب مانتے ہیں، کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا. لیکن خطیب الایمان مولانا طاہر جرولی صاحب قبلہ مرحوم، خدا ان کے درجات عالی کرے، وہ مشہد میں سونے والا شیر ہندوستان، اس نے ہمیشہ ایسی فکروں سے پردے اٹھائے ہیں. توجہ کیجئے گا، عجیب طرح سے انہوں نے کہا یہ کیا نعرے ہیں، حسین کو سب مانتے ہیں، حسین کو سب مانتے ہیں، حسین کو سب مانتے ہیں. کہا حسین کو سب مانتے نہیں، یزید کو سب مان نہیں سکتے. توجہ کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. حسین کو سب مانتے نہیں، یزید کو سب مان نہیں سکتے. اس لیے کہ جب تک کالا مال، نمبر 2 کا مال، سننا نوجوانوں، اسمگل ہوتا رہتا ہے، ادھر سے ادھر جاتا رہتا ہے، مالک کہتا ہے میرا، مالک کہتا ہے میرا. لیکن اگر وہ کالا مال پکڑ جائے تو کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو. توجہ کیجئے گا، چالاک اسمگلنگ کہتا میرا نہیں. ارے یہی تو ہو رہا ہے، اجمل قصاب میرا نہیں. ارے صلوات پڑھیں نا آپ محمد محمد پر. پکڑ گیا تو میرا نہیں. اس لیے کہ سمجھدار آدمی جانتا ہے کہ اگر میرا کہا مال کے ساتھ مالک پکڑا جائے گا تو جب تک قاتل اسمگل ہوتے رہے، چہرے پر نقاب پڑی امت کہتی رہی، آج تک کہہ رہی ہے میرا میرا میرا. لیکن جب حسین نے یزید کو کربلا میں پکڑ لیا اب کوئی نہیں کہتا میرا. صلوات دیجئے محمد و آل محمد. کبھی کبھی پتا چلتا رہتا ہے کہ ہے آپ ہی کا. توجہ کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ دل میں تو ہوک اٹھتی رہتی ہے نا کہ کاش یہ بھی بچ جاتا، کاش یہ بھی پکڑا نہ جاتا. اسی لیے زیارت عاشورہ میں چوتھے کے بعد 5ویں پر بھی لعنت ہے. توجہ کیجئے گا. اور ہے نہیں تو یہ آوازیں کیوں اٹھتی ہیں؟ اور مسلمانوں تم یہ سمجھ لو کہ جب تک یونانی مس دل کی گہرائی سے بغیر سافٹ کارنر کے امت مسلمہ کم سے کم یزید سے بیزاری کا اظہار نہیں کرے گی،
گئی اس وقت تک اس کے دامن سے دہشت گردی کا داغ صاف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جو لوگ یزید کو دہشت گرد نہیں کہہ سکتے وہ یہاں کے چیف منسٹر کو کیا کہیں گے؟ صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر۔ سوچئے گا میں جو کہہ رہا ہوں۔ یہ ذاکر نائک یہ، اور خدا کی قسم چہرے سے نقاب اٹھاتا ہے تو حسین۔ ابھی کچھ دنوں پہلے الہ آباد میں، کانپور میں اس کے خصوصی جلسے رکھے گئے، اور الہ آباد کے مومنین نے کم ہونے کے باوجود، اس لیے کہ حسین ہمیشہ ثابت کرتے ہیں کہ انا من الحسین۔ توجہ کیجئے گا، اب جب تلاش کی گئی تو پتا چلا کہ ذاکر نائک خالی دشمن حسین نہیں ہے، دشمن رسول بھی ہے۔ لیکن اب اسے کیا کیا جائے کہ جب اس نے رسول کی شان میں گستاخی کی تو کوئی نہ اٹھا۔ توجہ کیجئے گا، آج بھی پتا چلا کہ جب حسین کو کوئی کہتا ہے نا، ہجروں کا پتا چل جاتا ہے، سلسلوں کا پتا چل جاتا ہے۔ اور اس بدبخت نے جس طرح سے وضاحت کی، آپ جا کر کے دیکھیں کہ اس نے کہا کہ مختار کو ہم نہیں جانتے۔ کوشچن جو ہوا ہے پورا وہ یہ ہے کہ حسین کے بارے میں، حسین کی جنگ کے بارے میں، یزید کے بارے میں اور مختار کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اگر نان کانٹروورشل بننا چاہتا تو ہر چیز سے انکار کر دیتا۔ یزید پر رحمت کی دعا کر دی، حسین کی جنگ کو سیاسی بتا دیا، اور مختار سے بے خبری کا اعلان کر دیا۔ یہ ہے دین کی حقیقت۔ توجہ کیجئے گا، اور لوگوں نے پکڑنا شروع کیا، اس لیے کہ جو حسین کا مخالف ہوتا ہے نا، وہ ان کے نانا کا دوست نہیں ہو سکتا۔ جو حسین کا مخالف ہوتا ہے وہ اللہ کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ اب اس کی خبر لگائی گئی، اب اس کو پکڑا گیا تو وہ صفائیاں دینے لگا۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں، بقول علامہ رشید ترابی مرحوم، کہا کہ کربلا ایسی جنگ ہے کہ جس کی ہر سال ایک نئی تعویل کی جاتی ہے۔ ہر سال امت مسلمہ کربلا کا ایک نیا جواب تلاش کرتی ہے۔ اسی لیے مل کر بیٹھتے ہیں کہ ذکر کربلا کرو ہی نہ، ذکر کربلا کرو ہی نہ، اس لیے کہ اس سے بزرگوں کے دامن پہ داغ آتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں علی کے معاملے میں نہ بولیں گے، زہرا کے معاملے میں نہ بولیں گے، اور معاملوں میں امت خاموش کیے ہوئے ہے، لیکن یزید کے چہرے سے تو نقاب ہٹ گئی ہے۔ توجہ کیجئے گا، لیکن اب اسے کیا کیا جائے کہ جن کے یہاں مجلس بدعت ہے، جن کے یہاں جلسے مناسب نہیں ہیں، جو اس طرح کے اجتماعات کی مخالفت کرتے ہیں، محرم آتے ہی وہ بھی جلسے کرنے لگتے ہیں، وہ بھی فتوے بانٹنے لگتے ہیں۔ بھائی ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں بول پڑتے ہیں؟ پہلے آپ بتائیے کہ آپ کیوں بول پڑتے ہیں، آپ کیوں بول پڑتے ہیں؟ اب اپنے اپنے مزاج کی بات ہے، کوئی عداوت میں بول پڑتا ہے، کوئی محبت میں بول پڑتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، کربلا ایک جنگ مسلسل ہے۔ کربلا آج اس لیے کہ کس کے دل میں تیری الفت کی کرن کب جاگ اٹھے، سوتے سوتے خواب سے ہو جائے کب بیدار کون۔ یہ نہیں ہے، یہاں سب کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی ملت کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، ہم دروازوں کو بند کر کے مجلس نہیں کرتے، اس لیے کہ شب عاشور گواہ ہے، ہم اپنے راستوں کو کھلا رکھتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا کہ اگر کوئی حر ہو تو آ جائے، اگر کوئی اپنا مقدر سنوارنا چاہتا ہے تو بارگاہ حسینی میں آ جائے۔ عزیزان محترم یاد رکھیے گا، یہ مجلس نہیں ہے، یہ ایک مقدمہ جنگ ہے جو لڑا جا رہا ہے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم حسین کے والے ہیں، ہم حسن کے ماننے والے ہیں، ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم زہرا کے ماننے والے ہیں، ہم پیغمبر کے ماننے والے ہیں۔ تو جو جس کو مانتا ہے اس کے فراق میں غمزدہ بھی ہوتا ہے، اس کی جدائی پہ روتا بھی ہے۔ اگر ہمارا مولا حسین تبھی موت مر کر چلا جاتا تب بھی پر یاد تو ہم ضرور مناتے، لیکن اس کو قتل کیا گیا ہے، اور تنہا نہیں، اس کے عزیزوں کے ساتھ اس کو مارا گیا ہے، اس کے رشتہ داروں کے ساتھ اس کو مارا گیا ہے۔ اس لیے ہم ثبوت محبت دینے کے لیے، ہم اپنی مودت کا ثبوت دینے کے لیے فرش عزا بچھاتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں کہ آ جاؤ، چلے آؤ، اس لیے کہ حسین کی مظلومی اپنی طرف کھینچتی ہے، حسین کی مظلومی اپنی طرف بلاتی ہے۔ اور اگر یہ نہ ہوتا تو کیوں ہر آ جاتا؟ اس
اس لیے کہ حسین نے بتایا جس کا کردار پاک ہوتا ہے لوگ اس کی طرف بڑھتے ہیں. جس طرح سے علی نے ہجرت کی شب پہلے اپنے کردار کا لوہا منوایا تب لافتہ کا قصیدہ پڑھا گیا, اسی طرح سے حسین نے پہلے اپنے کردار کا لوہا منوایا تب خود لشکر یزید چھوڑ کر آ گیا. دیکھ رہے ہیں آپ, ملاحظہ رہے ہیں دونوں منازل کیا ہیں, آپ متوجہ ہیں, پوری طرح سے متوجہ ہیں. اور یقیناً یاد رہا عزیزان محترم کہ حسین ابن علی نے جس اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے, یہ باتیں ہم سن تو سکتے ہیں, پڑھتے ہیں, لکھ تو سکتے ہیں, سن کر واہ واہ تو کر سکتے ہیں, لیکن عمل کے موقع پر بہت مشکل ہے کہ کوئی دشمن ہو اس کو آدمی پانی پلائے, کوئی دشمن ہو اس کے لیے آدمی مشکوں کے دہانے کھولے. اس لیے کہ جب ہر کا لشکر آیا ہے تو وہ دوست نہیں تھا, وہ دشمن تھا اور جان کا دشمن تھا, اور حسین کو پتا تھا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے, لیکن بتا دیا کہ دشمنی کے بھی اصول ہوتے ہیں اور دنیا نام کے طور پر تو ان کو اپناتی ہے لیکن اس پر عمل نہیں کر پاتی. آپ دیکھیے اسرائیل میں مدد کے لیے پابندی لگی ہوئی ہے, یعنی بچوں کو مارا جا رہا ہے, عورتوں کو مارا جا رہا ہے, ان تک رسد پہنچنے نہیں دی جا رہی ہے. یہ ہیومن رائٹس کی باتیں کرنا اور ہے, اس کے چارٹر پر گفتگو کرنا اور ہے, لیکن حقیقت میں اس پر عمل اگر کرنا ہے تو اہل بیت کی زندگی کو سامنے رکھنا پڑے گا کہ ہر دشمن بن کر آیا ہے اور عباس سے کہا ہے, علی اکبر سے کہا ہے کہ ان کے لیے مشکوں کے دہانے کھول دو اس لیے کہ یہ پیاس سے مرے جا رہے ہیں. یعنی آج دنیا کے سامنے ایسی کربلا کو پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ تم نے دہشت گردوں کا اسلام تو دیکھ لیا لیکن ذرا حسینیوں کا بھی اسلام دیکھو, ذرا حسین والوں کا بھی اسلام دیکھو. اسی لیے ہم سبیلیں لگاتے ہیں, اسی دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کی جائے. اگر حقیقی اسلام سمجھنا ہے تو در اہل بیت پر آ جاؤ, تب تم کو صحیح اسلام ملے گا. تو آئیے وہ منظر آپ کے سامنے میں اجاگر کروں, اور یہ لفظیں آپ نے سنی ہوں گی, آپ کو کیا بتانے کی ضرورت ہے, بزرگ بہتر جانتے ہیں. اپنے بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب ہر کا یہ رسالہ 4 آدمیوں پر مشتمل تھا, جب آیا ہے نا تو پیاس کی وجہ سے سب بے حال ہو رہے تھے. عباس, علی اکبر اور حسین کے انصار و اعزاء انہوں نے پانی کی مشکیں کھول دیں. دیکھیے آج کے دور میں یقیناً آپ اور ہم شاید اس کا اندازہ نہ لگا پائیں, لیکن تاریخ سمجھنے کے لیے اس ماحول کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پانی سونے چاندی سے زیادہ قیمتی تھا, جہاں دور دور تک پانی کا کوئی تصور نہیں ہوتا تھا, وہاں حسین نے اپنا ذخیرہ کیا ہوا پانی جو راہ کے لیے تھا, جو راستے کے لیے تھا, بتا دیا. یہ ہے انسانیت کا کمال کہ ہمارا محافظ خدا ہے, ہمارا انتظام خدا کرے گا. جب آدمی خدا پر بھروسہ کرتا ہے تو دشمن کو بھی پیاسا نہیں دیکھ پاتا. ایک مرتبہ حسین کے حکم سے مشکوں کے دہانے کھولے گئے, لیکن اب یہاں تک تو آپ انسانیت کہہ سکتے ہیں, لیکن اپنے وجود کا ایک کرتا ہے کہ دیکھیے گھوڑوں کے سامنے بھی پانی رکھا گیا ہے, ان گھوڑوں نے بھی, جانوروں نے بھی پانی پیا ہے. لیکن ایک جملہ عجب ہے کہ حسین نے دیکھا کہ ایک شخص سب سے آخر میں آ رہا ہے اور وہ کمزوری اور ناتوانی کی وجہ سے وہ دیر میں پہنچا ہے, لیکن اس کی زبان اس کی منہ سے نکلی پڑ رہی ہے. تو سب کو تو عباس نے پانی پلایا, علی اکبر نے پانی پلایا, حسین کے اعزاء نے پانی پلایا. جب یہ سب سے کمزور آیا ہے اور یہ پانی پینا تو چاہ رہا ہے لیکن کمزوری کی وجہ سے اپنے ہاتھ کا چلو بھی نہیں بنا پا رہا ہے, تو اب ساقی کوثر کا بیٹا آگے بڑھا, اس ناتواں کو, اس ضعیف کو حسین نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا. حسین نے اس کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا. بتا دیا یہ ہے اخلاق آل محمد. اگر ہم اب تلوار چلائیں گے تو وہ عدل کے نظام کے لیے ہوگی, اپنا بدلہ لینے کے لیے نہ ہوگی. ہاں عزیزان محترم, حسین نے کچھ ایسا انداز اپنایا کہ ہر نے بھی اپنی عظمت کا اقرار خود کرا لیا. جب حسین ابن علی نے کہا ہے ہر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے, خدا کی قسم یقیناً یہی وہ منزل ہے جہاں پتہ چلتا ہے کہ جب نسل پاک ہوتی ہے, جب سلسلہ پاک ہوتا ہے تو لفظوں میں کتنا خیال ہوتا ہے. کہا مولا میں تو آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ آپ کی ماں زہرا ہیں. بتا دیا کہ مجھے زہرا کا بڑا خیال ہے. ہاں عزیزو یہی وجہ ہے کہ یقیناً قافلے الگ الگ تھے لیکن وقت نماز اور حسین کے ساتھ آ جاتے تھے. اسی سے پتا چلتا ہے جب سرشت صحیح ہوتی ہے تو بگڑا ہوا آدمی بھی کسی وقت بھی بدل سکتا ہے, بگڑا ہوا آدمی بھی کسی وقت بھی صحیح ہو سکتا ہے. اب
یہ لٹا اب یہ قافلہ کربلا پہنچا ہے اور حر اب انتظار کر رہے ہیں، اب حر اس تلاش میں ہیں کہ کس طرح سے حسین کے اس احسان کا بدلہ میں ادا کروں۔ انتہا یہ ہے کہ شب عاشور آ گئی، حر اپنے خیمے کے سامنے ٹہل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ اے سردار آج ہم تم کو بڑا پریشان حال دیکھ رہے ہیں، کہا اگر میری پریشانی کا سبب سمجھنا ہے تو آؤ دریا کے کنارے آؤ۔ حر اس سپاہی کو اپنے ساتھ لے کر گئے، خیام حسینی کی طرف سے ایک ہوا کا جھونکا آیا جس میں آواز آئی العطش۔ دیکھیے میں نے پورے منظر کو اجاگر کیا ہے تاکہ کربلا والوں کی پیاس کی کسک آپ اپنے دلوں میں محسوس کریں۔ عزیزو پہلا شہید ہے کربلا کا حر۔ اجتماعی حملے کے بعد دو بدو جو گئے ہیں وہ جناب حر گئے ہیں۔ عزیزو سیدہ کو شکوہ نہ ہونا یہ کہ مہمان کا ماتم تھسو کم نکلے، نہیں، جناب حر کی شہادت کی منزل اگر ہے تو آپ اپنے کو آمادہ کریں۔ ہاں عزیزو ایک مرتبہ جناب حر نے کہا سنا کیا آواز آ رہی ہے؟ ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے۔ کہا یہ پیاس ان بچوں کو مارے ڈال رہی ہے اور یہ آواز ہمیں مارے ڈال رہی ہے۔ پھر ایک مرتبہ سپاہی نے کہا ارادہ کیا ہے؟ کہا حر اپنے ارادے کا اظہار رات کی تاریکی میں نہیں دن کی روشنی میں کرے گا۔ عزیزو صبح آتے آتے جناب حر چلے ہیں لیکن تنہا نہیں ہیں، بیٹا ساتھ میں ہے، بھائی ساتھ میں ہے، غلام ساتھ میں ہے۔ عزیزو ایک مرتبہ جب جناب حر چلے ہیں تو مجرم کی طرح سے رومال سے ہاتھ بندھے ہیں، چہرے پر نقاب پڑی ہوئی ہے، اپنے بیٹے سے کہا ہے کہ جب منزل آ جائے تو مجھے بتا دینا میرے لال۔ عزیزو حر مجرم بن کر چلے ہیں اور جب حسین قریب آ گئے تو جناب حر نے اپنے کو حسین کے قدموں پہ گرا دیا اور کہنے لگے کہ مولا کیا میری خطا بھی معاف ہو سکتی ہے؟ دیکھیے کس طرح سے حر اپنے جرم کا اقرار کر رہے ہیں۔ حر کو پتا ہے کہ جو جرم کیا ہے وہ نہیں ہے، جو جرم کیا ہے وہ قابل معافی نہیں ہے عام لوگوں کے لیے، لیکن ہم کریم کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ پھر بھی حر کہہ رہے ہیں مولا کیا میری خطا بھی معاف ہو سکتی ہے؟ ایک مرتبہ حر کو حسین نے سینے سے لگایا اور کہا حر میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ کہا اگر عام آدمی معاف کرتا تو خالی یہ کہتا کہ میں نے معاف کیا، لیکن جو مشیت سے واقف ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے ہی نہیں میرے خدا نے بھی معاف کر دیا۔ بتا دیا ہے حر تمہاری ماں نے کیا اچھا نام رکھا ہے کہ تم دنیا میں بھی آزاد رہے۔ جزاکم ربکم۔ ہاں آزادارو اب آپ مجھے اتنا بتائیں، کتاب میں نہیں ہے، روایت میں نہیں ہے، لیکن کریم کے دل کا حال کیا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں؟ اب حسین پہ کیا گزری ہوگی، اب حسین پہ کیا گزری ہوگی کہ جب حر دشمن بن کر آیا تھا تو مشکوں کے دہانے کھول دیے تھے، اب جب دوست بن کر آیا ہے لفظیں تو نہیں ہیں۔ عجب نہیں حسین نے کہا ہو اے حر معاف کر دینا، آج جب آئے ہو تو ایک پیالہ پانی۔ جزاکم ربکم۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، خدا آپ کے پرسے کو بارگاہ زہرا میں شرف قبولیت عطا کرے۔ ایک مرتبہ حر نے کہا آقا اور کچھ نہیں، مجھے تو جنگ کی اجازت دے دیجئے، مجھے تو میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ جناب حر نے اپنے لیے اجازت لی اور اجازت لینے کے بعد جناب حر نے اپنے بیٹے کو بھیجا، غلام بھی گیا ہوگا، بھائی بھی گیا ہوگا، ساری تفصیلات موجود ہیں، ان لوگوں کی شہادت کے لیے جملے موجود ہیں، لیکن طور سے ظاہر سی بات کہ اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ میں اور تفصیلات میں آپ کو لے جاؤں۔ یقیناً دن بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، لیکن کم سے کم جو ہر سال جملے سنتے ہیں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے ایک مرتبہ بیٹے کو اجازت دی اور کہا کہ جا میرے لال، جا میرے لال، جوش شجاعت دکھا دے، دادے شجاعت لے لے۔ جناب حر کا بیٹا آیا، 3 دن کا بھوکا نہ تھا، دن کا پیاسا نہ تھا، لیکن کب تک جنگ کرتا،
کب تک لڑتا یہ اکیلا؟ ادھر ہزاروں. ایک مرتبہ آواز دی بابا میری مدد کو آ جاؤ, میرے بابا میری نصرت کو آ جاؤ. آواز کا آنا تھا. اور بڑی تیزی کے ساتھ بیٹے کی آواز پر دوڑتے ہوئے گئے, لیکن عجب منظر دیکھا کہ حر کو سکون مل گیا. دیکھا مجھ سے پہلے میرا آقا حسین پہنچ گیا ہے, زانو پہ بیٹے کا سر رکھا ہوا ہے. اور آگے بڑھے, سوچا کہ بیٹے کے لاشے کو اٹھا لے. حسین نے منع کر دیا. اے کیا غضب کر دے. جزا ربکم جزاکم ربکم. ہاں عزادارو, میں کہوں گا مولا حسین, مولا حسین حر کو تو روک دیا. ارے کیا اس کے آگے بھی اب کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے؟ عزیزو حسین, پتا ہے آپ کو حسین کا انداز پتا ہے. حسین 57 برس کے ہیں. حسین 3 دن کے بھوکے ہیں. حسین 3 دن کے پیاسے ہیں. تاریخوں نے یہ لکھا ہے کہ جب بھی کربلا میں کسی شہید نے آواز دی ہے تو سب سے پہلے جو لاشے پر پہنچا ہے وہ حسین کے سوا اور کوئی نہ تھا. حسین جاتے تھے, لاشے کو اٹھا کر سر کو زانو پہ رکھتے تھے, لیکن جب حر پہنچا ہے حسین نے روک دیا. کہیں کوئی بوڑھا باپ جوان کا لاشا اٹھاتا ہے, میں کہوں گا مولا حر کو تو روک دیا, لیکن جب آپ کا جوان جب علی اکبر آواز دے گا تو کوئی روکنے والا نہ ہوگا, یہی بوڑھا باپ ہوگا. جزاکم ربکم. عزادارو, پہلی منزل پر آپ کو پتا ہو نا کہ حسین نے کسی کو پکارا نہیں ہے. حسین نے چہرے سے چہرہ ملایا, سینے سے سینہ ملایا, بیٹے کے لاشے کو لے چلنا چاہا, لیکن جب بوڑھے سے لاشا اٹھ نہ سکا تب آواز دی, بنی ہاشم کے بچوں آؤ, اپنے بھائی کا لاشا لے چلو. کاش کوئی حر ہوتا جو روک دیتا کہ مولا بوڑھا باپ جوان لاشا نہیں اٹھاتا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین یا حسین.